from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. تو خواتین حضرات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت کی جو بہت اہم خبر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. عمران قریشی صاحب تھینک یو ویری مچ. معین بٹ صاحب یہاں پہ ہیں, یاسمین طارق صاحبہ یہاں پر ہیں. اچھا, آپ لوگ جہاں سے بھی پروگرام میں شریک ہیں اس شہر یا کنٹری کا صرف نام مینشن کر دیں. وعلیکم السلام طہا صاحب, اور نواز اوان صاحب بھی ہیں, معین بٹ صاحب. ویری گڈ, آپ نے سگنل دے دیا معین صاحب. یہ ہیلپ ہے جو اس وقت آپ نے کی ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ جی اب یہ صحیح سیٹ ہے, اب آپ صحیح جا رہے ہیں. اچھا, پاکستان میں سیاسی جماعتیں کس تیزی سے بدل رہی ہیں اور وہ کیا رخ اختیار کر رہی ہیں, اس میں جمعیت علماء اسلام مولانا ملا جی, جن کو میں کہتا ہوں کیونکہ میں مولاناؤں کا کرتا ہوں احترام. دیکھیے, ہم نے بچپن سے جس کو مولانا کہا نا, وہ یا تو ناظرہ پڑھانے آتے تھے یا مسجد سے ان کا تعلق ہوتا تھا. تو ہمارے لیے تو بھائی وہ لفظ مولانا جو ہے نا کسی کو اچھا اس میں ہے, لیکن ان کی حرکتیں جو ہیں وہ ملا والی ہیں, ملا نصیر الدین والی. اچھا, پہلے میں ذرا اپنے ساتھیوں کو ویلکم کر لوں کیونکہ رضوان صاحب ہیں, ماجد صاحب ہیں, ظفر صاحب ہیں, فہیم صدیقی صاحب ہیں. صدیقی صاحب کہاں سے ہیں, آپ کس سٹی سے؟ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں ضرور لکھ دیں. لندن سے. ہمارے محمد آصف شیخ صاحب ہیں. دیکھیں نا شیخ صاحب, آپ نے اچھا کام کیا, لکھ دیا لندن, تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کہاں گرو کر رہے ہیں. ویسے تو ہمیں اس سے تو پتہ چل جاتا ہے, اپنے ڈیموگرافک سے جو آتی ہیں ساری اس کی ایکویشنز آتی ہیں وہ ساری بتاتے ہیں, لیکن جب شو ہو رہا ہو تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہر طرف سے ہوں. پاکستان سے تو ہوں گے. اس وقت پاکستان میں صبح فجر کے قریب کا وقت ہونے والا ہوگا, لیکن ہمارے امریکہ میں, کینیڈا میں اور یورپ میں اس وقت شام کا وقت ہے, تو لوگ فارغ ہو چکے ہوں گے. وعلیکم السلام ظفر صاحب لندن سے. تو یہ ذرا اچھی بات ہے کہ اگر آپ بتا دیں آپ کہاں سے شریک ہیں. اچھا, تو اس وقت جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک بڑا ہی عجیب رخ اختیار کرتی جا رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, ملا جی کی جماعت کے ایک صاحب ہیں, ان کا نام ہے مولانا کفایت صاحب. اب دیکھیے سیاسی کلچر کیسے تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ. میں جب کوئی الزام نہیں لگاتا ہوں, جب میں کوئی حقائق سامنے لاتا ہوں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ثبوت کے ساتھ وہ بات پہلے ثبوت لاؤں, پھر وہ بات آپ کے سامنے رکھوں, تو یہ مناسب ہے. اب آپ یہ دیکھیے, جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل لینڈسکیپ آف پاکستان دے آر چینجنگ بروٹلی اور اس کو بالکل ڈسٹرائے کر رہے ہیں کمپلیٹلی, تو اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک رہنما, اور چھوٹا موٹا کوئی نہیں, بڑے پرانے رہنما ملا جی کے, مولوی کفایت صاحب, وہ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر, ساجد غزنوی میرے عزیز, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا, کیونکہ آپ تو ہمیشہ ہم پہ کرٹیسائز ہی کرتے ہیں اور کبھی ہماری بات بھی نہیں پوری سنتے, لیکن سن لیا کیجئے. ویسے آپ کرٹیسائز کرنے کا حق رکھتے ہیں, آپ مجھ پہ تنقید کرنے کا جو حق رکھتے ہیں, میں آپ کے اس حق میں ساجد صاحب آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اپنے خلاف آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, کیونکہ وہ حق ہے آپ کا. عمران خان کو گالیاں دیجئے, برا کہیے, ان تنقید کیجئے, جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں کیجئے, ضرور کیجئے, لیکن یار جو خزانہ لوٹ کے لے کے گئے, 2 گالیاں ذرا انہیں بھی ٹکائیے, ایسا بھی ہونا چاہیے. اچھا, تو میں آپ سے کہہ رہا تھا, ساجد ویلکم ٹو دی شو. اچھا, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کو بالکل برباد کر رہے ہیں, اور میرے پاس ثبوت کیا ہے. مولوی کفایت اللہ صاحب نے ایک نیشنل, ایک بڑا ایک ٹی وی, اس پہ سما نیوز ہے غالباً, مجھے صحیح میں اس کو کنفرم نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ذرا بھول گیا ہوں کون سا چینل تھا, اس پہ بیٹھ کے کفایت اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, فوج کے 12 یا کتنے 20 جنرلوں کی گردنیں کاٹ دو. یہ وہ عمل بتا رہے ہیں جو افغان طالبان نے جو پاکستان کے خلاف تھے, انہوں نے پاکستانی فوجوں کی گردن کاٹ کے اس سے فٹ بال کھیلی تھی. یہ ہندوستان کی خواہش تھی, وہ یہ پوری کر رہے ہیں.
مجھے جو آبجیکشن ہے کہ تم ہندوستان کی زبان کیوں بولتے ہو، وہ خواہشات جو وہ پریڈکٹ کرتے ہیں، ان کے براڈ کاسٹر وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اتنا ہنگامہ ہو گیا اور یہ ہونے والا ہے اور فوج عوام سے لڑ گئی، ٹھیک ہے نا، یہ وہ زبان بولتے ہیں. اب بتائیے اس آدمی پہ میرے حساب سے تو ہمیشہ کے لیے پابندی لگنا چاہیے کہ تم سیاست میں اتنا وائلنس لاؤ گے. اب یہ کمی رہ گئی تھی، اب تم یہ کرو گے کہ گردنیں کاٹو ایک دوسرے کی اور ان سے فٹ بال کھیلو. یہ تبلیغ کرو گے تم ٹی وی پہ آ کے. کہاں ہے پیمرا؟ بلائیے انہیں. اور اس آدمی پہ ہمیشہ کے لیے پابندی ہونی چاہیے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ موجودہ حکومت نے کسی قسم کی کوئی سزا ہی نہیں دی ابھی تک کرپٹ لوگوں کو. یار پھر ان کو پکڑنے کا کیا فائدہ ہے مجھے بتائیے. اس کے ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، فوج بھی ہے، عمران خان بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں، سب سے زیادہ عدالتیں ہیں. یہ کیا تماشا کیا لگایا ہے آپ نے؟ پکڑتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ضمانت ہو جاتی ہے. وہ لوہے کا چنا بھی باہر گھوم رہا ہے. وہ عباسی جس پہ ڈرگز کا سارا کیس پروف ہو گیا، وہ جیل میں اس کو سزا بھی ہو گئی، وہ سزا پھر معطل کر دی گئی. نواز شریف پہ سزا بالکل ہو گئی، وہ جیل میں تھے، وہاں سے نکال کے 50 روپے کے عوض وہ گارنٹی لے کے بھیج دیا. اس نے جا کے کیا عشر کیا. خیر آج صبح اس پہ بات ہوگی. اب آئیے مولانا کی طرف. اب یہ جو جماعت ہے ان کی، دیکھیے سیاسی پارٹیز پہ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس پہ پابندی لگائی جائے. لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس پارٹی پہ آپ پابندی لگا دیں. نہیں، پارٹی پہ سارے لوگ خراب تھوڑی ہوں گے. کسی بھی پارٹی میں سارے لوگ خراب نہیں ہوتے ہیں. عبدالرشید صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ سب لوگ جو ہیں یہ پروگرام میں شریک ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ. اچھا، کسی بھی پارٹی پہ بینڈ نہیں کیجیے. جو آدمی انڈیویجول ایسی حرکت کرے اس کو جو ہے آپ سزا دیجیے، اس سے پوچھ گچھ کیجیے، ان کو بلائیے کہ بھیا کفایہ صاحب آپ نے یہ بات کس بنیاد پہ کیوں کہی، اس کے اثرات آپ کو پتہ ہیں، معاشرے پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو میں اس بات کے حق میں ہوں. اس پارٹی کے اندر، تمام پارٹی اس کے اندر، اس پارٹی میں نہیں، کسی بھی سیاسی پارٹی میں جو جمہوریت کا نام لے کے مال بناتی ہیں، کرپشن کرتی ہیں، کسی پارٹی میں جمہوریت میں نے نہیں دیکھی. میں نے نہیں دیکھی. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یہ ہو ایون عمران خان کی پارٹی. آج عمران خان مر جائیں، خدا نخواستہ، میں اگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو اس پارٹی کا شیرازہ بکھر جائے گا، کیونکہ ون مین شو ہے. جو وہ کہہ دے وہ صحیح ہے. تو جمہوریت کس بات کی ہے؟ میں اکثر پی ٹی آئی والے لوگوں کو، دوستوں کو یہاں کہتا ہوں کہ سب ایک آدمی کو دیوتا بنا کے اس کے گرد گھوم رہے ہو. تمہارا اسٹرکچر کیا ہے؟ آج خدا نخواستہ وہ نہ رہے تو یہ پارٹی کہاں ہوگی مجھے بتائیے. برا نہیں مانے میرے دوست، کیونکہ میں چاہتا ہوں سچ بات جو ہے وہ روشنی ہے، منافقت اور جھوٹ اندھیرا ہے میرے دوستوں. سچ کے راہی بنو تو منزلیں طے کرو گے. جھوٹ کے ساتھ چلو گے تو چند قدم چل تو لو گے، لیکن ٹھوکریں بہت کھاؤ گے، کیونکہ اندھیرے میں ٹھوکریں ہی ملتی ہیں نصیب میں. اور جب بھی کوئی کام کرو تو کوشش کرو کہ وہ سچ کی بنیاد پر ہو، روشنی کی بنیاد پر روشن ہو، تو پھر آگے بڑھو. جب تم کسی گھر میں، بند گھر میں رات کے وقت داخل ہوتے ہو، جہاں کوئی نہیں تھا، ابھی سب گھر بند تھا، تو رات کے وقت داخل ہوتے پہلا کام کیا کرتے ہو؟ ٹرن آن دا سوئچ، لائٹ آن کرتے ہو. کیوں کرتے ہو ایسا؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو چیزوں کو دیکھ سکیں، کیا چیز کہاں رکھی ہے، اور آپ اس سے ٹکرا نہ جائیں. اس لیے میں کہتا ہوں سچ بولو، چاہے آپ کا گھر ہو یا آپ کی سیاسی جماعت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، عمران خان ہوں، ان کے سامنے جا کے بھی سچ بولو. یہ ملا جی کے سامنے بھی جا کے سچ بولو. لوگ مولویوں سے کس بات سے ڈرتے ہو؟ ان سے یار، جس سے ڈرنا ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. پل میں تمہیں اوپر، پل میں نیچے لے جا سکتا ہے، پل میں، سیکنڈز میں.
پوری دنیا کو سیکنڈ میں وہ تباہ کر سکتا ہے. تمہاری قسمت بنانے والا, تمہیں اس دنیا میں لانے والا, اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے. اس سے ڈرو, باقی ان سے کسی سے نہ ڈرو. جو بھی بات ہو سامنے کو. اچھا ملا جی, میرا ٹاپک تھا اس وقت. ملا جی کے جو پارٹی میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک صاحب نے کہہ دیا کہ ہم عمران خان کو نہیں گرا سکتے, تو کیا ہوا؟ ان کو پارٹی سے نکال دیا. یہ نہیں کہا کہ ان کو ایک نوٹس بھیجا ہو کہ بھائی آپ نے یہ بات کیوں کہی, آئی ایس پہ بات چیت کر لیں. پارٹی سے نکال دیا. حافظ حسین احمد صاحب بڑے سینئر, بڑے محترم وہ ہیں, سینئر ہیں رہنما, انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم پی ڈی ایم کا یہ جو بیانیہ ہے, یہ نواز شریف جو ہے وہ ان کا بیانیہ ہمارا پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے. حافظ صاحب کو نکال دیا. ایک لیڈر نے کہہ دیا کہ صاحب یہ تو خود سلیکٹڈ ہیں پارٹی کے اندر, ان کو کیسے بغیر اس کے ہم نے رکھا ہوا ہے. پارٹی سے نکال دیا. بیٹے کو وہ جو ہے پارلیمانی لیڈر بنایا ہوا ہے قومی اسمبلی میں, اور بھائی کو کے پی میں وہ کیا ہوا ہے. اب ملا جی کی ایک اور چال دیکھیے جو بہت ہی اہم خبر ہے, ذرا اس پہ غور کیجیے گا. ساجد مرزا صاحب اگر ابھی تک آپ موجود ہیں تو ذرا توجہ دیجیے گا. پیپلز پارٹی سے ملا جی ابھی یہ جو جانے کو تھا ان کی محترمہ بھٹو صاحبہ کی, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قبر پہ فاتح پڑھنے کے لیے, تو ملا جی ناراض ہیں, انہوں نے منع کر دیا, میں نہیں آؤں گا, میرے لوگ چلے جائیں گے. اچھا کیوں, کیا ہوا, کون سی ایسی ہوتی ہے ایمرجنسی؟ پیپلز پارٹی سے بارگیننگ کر رہے ہیں. یہ اتنا خطرناک ملا ہے کہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا جب ملا کے پاس اقتدار نہ ہو تو وہ ایک خوفناک بھیڑیا ہوتا ہے, بن جاتا ہے. ملا جی آصف زرداری سے کہہ رہے ہیں ہم نے اتنی محنت کی, تم اگر استعفے نہیں دے رہے تو کم از کم سندھ میں ہمیں حکومت میں شامل کرو. اب بتائیے what he has to do with the سندھ گورنمنٹ. ہمارے ایک آدھ وزیر لگا لو, ایڈوائزر لگا لو ہمارے, اور جو گورنمنٹ کی ہائی آفیشیل پوزیشنز نکلتی ہیں ان کے اندر ہمارے لوگوں کو لگاؤ. علی ارشد صاحب وعلیکم السلام. علی ارشد جٹ صاحب بہت شکریہ. اویس رضا صاحب از واچنگ. معین بٹ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ بارگیننگ دیکھیے کیا کر رہے ہیں. اگر تم استعفے نہیں دے رہے تو چلو پھر ہمیں تھوڑی سی جگہ دو, روم دو سندھ میں. یار کیا روم دو آپ اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں. پاکستان کا المیہ دیکھیے کہ نہ ان کے پاس سیٹ ہے, نہ وہ اس لڑکی پلاسٹک گرل کے پاس سیٹ ہے. یہ اپنی سیٹیں بھی نہیں ہیں ان کے پاس, اور یہ اس آدمی سے کہنا جائے گا استعفیٰ دے دو. اور پوری اسمبلی کے لیے استعفے جمع کر رہے ہیں کون لوگ, جن کی اپنی کوئی سیٹ ہی نہیں جیتے, وہ ہے ہی نہیں, ممبر ہی نہیں ہے اسمبلی کے. یہ بتائیے یہ ملا جی جو حرکتیں کر رہے ہیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے, آواز اٹھانی چاہیے, ریسپیکٹفل انداز سے بات کرنی چاہیے, گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے. اور جب بھی کوئی بات کریں, جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ خراب کر رہے ہیں, اور اس کا ثبوت جو ہے آپ ابھی جا کے گوگل کیجئے گا تو ان کی وہ ڈبیٹ وہاں مل جائے گی جس میں کہہ رہے ہیں کہ اتنے جنرلوں کے سر قلم کاٹ کے, مطلب اوپر کا سر کا حصہ پھینک دو اور پھر وہ جو ہے پھر یہ ملک سنبھل جائے گا. اچھا ان کے سر نہ کاٹو جو اربوں روپے لے کے بھاگ گئے اور ملک کے اندر غربت کا راج اور بیماریاں چھوڑ گئے. ان کو این آر او دو. ان کو تم سپورٹ کرتے ہو کہ ان کو این آر او دے دیجئے. کس کی جنگ لڑ رہے ہو ملا جی؟ ملا جی آپ وہی ہیں نا جنہوں نے کہا تھا بے نظیر بھٹو سے کہ آپ اسلام میں حکومتی جائز نہیں ہے عورت کی, اور پھر جب انہوں نے وزارت دی اور پرمٹ دیے ڈیزل کے تو پھر ساتھ ہو گئے. 30 سال سے یہ آدمی کرپٹ حکومتوں, اگر ان سے پوچھا جائے ملا جی یہ فرمائیے یہ اتنی دولت پھر کہاں سے آئی, اتنی یہ جو آپ کے پاس جائیدادیں ہیں تو یہ کہاں سے آئیں؟ 30 سال سے کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ بارگیننگ کرتے ہیں یہ صاحب, وزارت پاتے ہیں.
یا وزارت کے اسٹیٹس کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں, ساری فیسلٹیز لیتے ہیں, ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں, گاڑی لیتے ہیں, بنگلہ لیتے ہیں, اور مختلف اثر رسوخ کر کے زمینیں لیتے ہیں, کبھی مشرف کے ذریعے زمین لے رہے ہیں. اتنی ساری وہ چارٹ موجود ہے. اس وقت ملا جی بہت پریشان ہیں. کیوں یار؟ ان کے والد صاحب جو تھے وہ ایک صحیح عالم دین تھے, مفتی محمود صاحب. دیکھیے, جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہیے, جو غلط ہے اس کو غلط کہیے. ان کی بنیاد پہ, ان کے اعمال سے مفتی صاحب کو وہ نہیں کرنا چاہیے. میری ایک دفعہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے نو ستاروں کی تحریک میں. انتہائی سادہ آدمی, سچے پڑھے لکھے عالم دین. ان کے پاس 2 کمروں کا مکان تھا, اور آج ان کے پاس دیکھیں کتنی جائیدادیں ہیں, کہاں کہاں فلیٹس ہیں. اب ان کے جو اندھے تقلید کرنے والے لوگ ہیں نا, پروف لائیے. ہاں تو پروف اس نے وہ جو ہے وہ لمبو بال والا پی ٹی آئی کا کیا نام ہے ان صاحب کا, وہ شہد کی بوتل والے صاحب, انہوں نے سارے ثبوت جمع کر کے ویل ڈاکومنٹ, بہت اچھے پلان ڈاکومنٹ جو ہے نا وہ دے دیے نیب کو. وہ دیکھ لیجیے جا کے. میں یہاں نیو یارک میں بیٹھا ہوں, میرے پاس تھوڑی وہ ڈاکومنٹ ہوں گے. میرے پاس تو یہ ثبوت ہے کہ آج کفایت اللہ نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کہی ہے. جب وہ یہ بات کہہ چکے ہیں اس کے بعد میں یہ پروگرام کر رہا ہوں. میں جس چیز کو چیلنج کر رہا ہوں اس کا پروف موجود ہے, اور ایسے ہی کرنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ کا کہنا تھا, اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ جب میں کسی سے بحث کروں, ڈبیٹ کروں, تو جو حق ہے, جو سچ ہے, اس کو اس کے ہاتھ پہ ہی ظاہر کر دے, پتہ چل جائے. کیا کفایت صاحب نے یہ بات نہیں کہی؟ کہی ہے تو ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب ہمارا سب کا فرض یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچانیں اور سیاسی میدان سے ان کو فارغ کریں. اب آپ کہیں گے کہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں اتنی دور سے بیٹھ کے؟ دیکھیے, صبح بھی میں نے کہا تھا, آج جو پاور ہے نا وہ کمیونیکیشن کی پاور ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے. آج دیکھیے لندن سے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اٹلی سے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہاں کہاں سے. میں جو پروگرام کرتا ہوں اس کی ساری جو آتی ہیں ڈیٹیل, پوری دنیا میں لوگ اوورسیز پاکستانی اور پاکستان میں پاکستانی جو ہیں وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. تو کیوں؟ ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے. میرے دوستوں, ہمارے پاس قوت ہے. ابھی تک جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم پیسے بھیجتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ ہماری کوئی سینگ نہیں ہے پاکستان میں. اور یہ سینگ کب ہوگی؟ جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے, ایک دوسرے کی بات سنیں گے, اور ایک کرائیٹیریا رکھیے. میں کسی جماعت کا ممبر نہیں, میں کسی کو نہیں, مطلب عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں صرف ایک وجہ سے, میں ان کا کوئی دیوتا ویوتا میں نہیں کہتا ہوں ان کو, میرے لیے وہ کچھ نہیں ہے. میرے لیے وہ صرف اتنی حیثیت ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں, پیسے نہیں چراتے. اور اس کا ثبوت یہ, اب 2.5 سال ہو گئے, اس آدمی کا آڈٹ کرو, آج آڈٹ کرو, اور پوچھو کہ انہوں نے کتنی شوگر مل بنائی, کتنے فلیٹس خریدے, اور خریدیں تو فرسٹ ہینگ ایم ہائی. میرا کوئی سیاسی, میرا کوئی رہنما نہیں ہے. یہ کیا بتائیں گے مجھ کو رستہ جنہیں خود اپنا پتہ نہیں ہے؟ کوئی نہیں. ہمارا اوورسیز پاکستانیز کا ایک رہنما ہونا چاہیے, ایک جھنڈا ہونا چاہیے, وہ ہے پاکستان. بس جو اس کے کرائیٹیریا پہ اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا رہنما ہے. اور جو پاکستان کی جڑیں کھود رہا ہے, ہندوستان کی زبان بول رہا ہے, ٹرائنگ ٹو انٹیمیڈیٹ پاکستان, اور غداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے, فوج کی بے حرمتی کر رہا ہے. اب اس پہ لوگ وہ کرنے لگتے ہیں, یہ فیشن بنایا گیا تھا, بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا یہ فیشن, کیا فوج کو بدنام کرو. کیوں؟ فوج آج سے تقریباً کوئی 50 سال پہلے کی بات ہوگی. میں جو بات کہوں گا پہلے ڈاکومنٹ ہوگا, پھر میں آپ سے کہوں گا. قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب ہے, اس کا نام میں بتاؤں گا آپ کو, شہاب نامہ. اس میں آپ جا کے پڑھیے گا. اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ یونیسکو میں تھے غالباً یا یونائٹڈ نیشن میں تھے, تو کہنے لگے ایک یورپین کنٹری کا ایک ایمبیسڈر ان کا دوست ہو گیا. تو اس نے شہاب صاحب سے ایک بات کہی. ایک دن بڑی دوستی ہو گئی تھی, بڑی اچھی پکی دوستی. اس نے کہا, شہاب تمہیں پتہ ہے
یہ دنیا کی جو بڑی قوتیں ہیں، اب میں نام نہیں لے سکتا، یہ ساری بڑی قوتیں ہیں، یہ ایک چیز کو بہت نفرت کرتی ہیں، تمہاری یہ ہمارے یورپ کے بھی جو اسٹرانگ کنٹریز ہیں وہ بھی، اور دوسری قوتیں بھی. تو شاہب صاحب نے پوچھا وہ کون، کس چیز سے پاکستان کی اتنی نفرت کرتے ہیں، دل سے وہ کہتے نہیں ہیں. اس نے کہا گیس کرو تم. اس نے شاید کسی شخصیت سے یا کسی سیاسی پارٹی سے. اس یورپین ایمبیسیڈر نے کہا یہ پاکستان کی فوج کو سخت ناپسند کرتے ہیں. یہ 50 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ چونکہ پرنٹڈ ہے، آپ خود جا کے یہ بات پڑھ سکتے ہیں، میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں. شاہب صاحب نے لکھی پھر یہ بات اس میں. جب سے پاکستان کی آرمی کے لوگ دشمن ہیں، یہ بڑی قوتیں. اور آج آپ دیکھ لیجئے، آپ کے میڈیا کو خرید کے بیشنگ کراتے ہیں. آپ کے ملک کا ایکس پرائم منسٹر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر کا وہ حلف لے چکا ہے، وہ جا کے کیا بکواس کرتا ہے باہر. اور ایک آدمی جس کو میں تو کبھی زندگی میں معاف نہیں کروں گا، اور آپ بھی معاف نہ کیجیے گا. دیکھیے، پہلے تو میں اس کا اقرار کروں، ہمارا تو رومانس ہے بھائی، فوج کے ساتھ ہے. اورینٹیشن ہی اسی سے ہوئی تھی، ان کہانیوں سے. صلاح الدین ایوبی ہمارا ہیرو تھا، اور ٹیپو سلطان، حیدر علی، وہی کہانیاں سنی تھی ہم نے. جب سے ہمارا رومانس ہے، اور یہ ساری زندگی رہے گا. اچھا، دشمنوں کو صرف ایک چیز ابھی تک نہیں توڑ پائے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں انہوں نے خرید لی. ان کی دیکھیں نا، ان کی زبان بول رہا ہے پورے ہندوستان کی. جو ہندوستان کا میڈیا کہتا ہے وہی زبان ملا جی بولتے ہیں، اور نواز شریف بولتے ہیں، آصف زرداری بولتے ہیں. آپ کے صحافی کیسے بکے ہوئے ہیں کہ ایک انڈین ٹیلی ویژن میں وہ انڈین آپس میں ڈیبیٹ کر رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا ہم نے پاکستان کے جو جرنلسٹ خریدے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. تو دوسرے نے کہا ہمیں اور خریدنے چاہیے. اور ابھی ای یو میں جو ان کی یہ سرواستر جی کی جو اتنی لمبی کیمپین پکڑی گئی ہے، اس میں کتنے لوگ شامل ہیں پاکستان کے. انہوں نے سیاستدان خریدے، آپ کا میڈیا خریدا، آپ کی ایلیٹ کلاس، ڈیسیجن میکرز، یہ سب انہوں نے خریدے ہوئے. ایک چیز میں وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو ٹھکانے لگانا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ عوام کو ان کے سامنے لا کے لڑاؤ. آج عوام، پاکستان کی عوام ذہین لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس بات سے راضی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ قوت رہ گئی ہے، لیکن یہ ایک موم بتی مافیا اور یہ جو خودغرض کرپٹ سیاستدان ہیں، یہ ایک ہی چیز لاتے ہیں. کیا فوج میں کرپٹ لوگ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، ہیں، تھے، آنے والے کل میں بھی ہوں گے. اس کے پہلے اس کا اقرار کیجیے. لیکن وہ پاکستان، ان کی تعداد اتنی نمک کے برابر ہوگی، اور تمہاری تعداد پورا کا پورا آٹا ہی ہے، جیسے پوری لگن میں آٹا جو ہے وہی خراب ہے سارا. اور پلس یہ کہ وہ اپنی تطہیر خود کرتے رہتے ہیں. ابھی سال بھر پہلے بھی ایک صاحب کو اس میں کہ ان کے کچھ تعلقات باہر تھے، سزائے موت دے دی تھی انہوں نے. تو جو حشر یمن میں ہوا ہے، کل میں ایک بچے کی وہ دیکھ رہا تھا ویڈیو، وہ رو رہا تھا، قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اس کا 10 سال کا ہوگا، اس کا بدن ننگا تھا اور روتا جا رہا تھا، اور اتنی وہاں بربادی ہوئی. تو میں سوچنے لگا یہ حشر کرنا چاہتے ہیں یہ میرے ملک کے بچوں کا، کہ خون بہہ رہا ہے، وہ سپارہ پڑھ رہا ہے، ننگا اس کا جسم ہے، کیونکہ ان کے پاس فوج مضبوط نہیں تھی. آج تک کیوں بچے ہوئے ہو پاکستانیوں؟ کیوں بچے ہوئے آج تک؟ کیوں؟ تمہارے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ تم دشمن کی ناک توڑ سکتے ہو، اس لیے بچے ہوئے ہو. اور یہ کہتے ہیں اس کو برباد کرو کسی صورت. اچھا، یہ دوبارہ بات ادھر نہ چلی جائے. میں جو ہے، اب آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں، آپ کے پاس کوئی سوال اور ڈسکشن کے لیے، تو آپ مجھے دے سکتے ہیں. میں وہ دے کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سب لوگ جس محبت سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں. اچھا، ایک بات مجھ سے بہت سمجھائی جاتی ہے، میرے پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں میں بھول جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ شروع میں ہی لوگوں سے کہا کریں کہ بھئی ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں، فائق صدیقی شو جا کے لکھیے، تو وہ ایک بٹن ہوتا ہے یار، کوئی وہ بٹن دبا دیں. ایک بات. دوسری یہ کہ یہ پیج کو بھی آپ لوگوں کو شیئر کریں. آج کا پروگرام، یہ پروگرام بھی شیئر کیجیے. کیوں؟ ریزن یہ ہے،
میں ہی نہیں، لندن سے ایک صاحب پروگرام کرتے ہیں، یا جدہ سے یا دبئی سے کرتے ہیں، جو صاحب بھی، طاہر لغاری صاحب بہت شکریہ، جو صاحب بھی پاکستان کے حق میں بات کریں اور دشمن کو جواب دیں، جیسے ہم اپنے پلیٹ فارم کو ببانگ دہل میں کہتا ہوں، ہم انڈیا کے پروپیگنڈے کو ڈیفیوز کرتے ہیں اور حق اور سچ کو سامنے لاتے ہیں اور لاتے رہیں گے۔ پاکستان کی پولیٹکس میں بھی ہم بات کرتے ہیں اور دل کھول کے بات کرتے ہیں، جو بھی غلط کام کرے گا ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، کیوں ہمارا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ تو ہے نہیں پاکستان میں، صرف بزرگوں کی قبریں رہ گئی ہیں اور ہمارا بچپن ہے اور ہماری محبت ہے۔ تو جو بھی پاکستان کے حق میں بات کرے اس پروگرام کو اسپانسر کیجئے یا اس کو سبسکرائب کیجئے، یہ تعداد اوورسیز کی اتنی بڑھا لیجئے کہ آپ کو ایک قوت مل جائے۔ پھر ابھی چھوٹے چھوٹے سے نٹ کر کے ادھر ادھر لوگ ہیں جن کو میں اپروچ کر رہا ہوں، اب کیا ہے کہ ابھی ان کے خلاف کوئی تحریک نہ چل جائے، ابھی ان کو لوز رہنے دیجئے، پھر جب یہ محکم ہو جائیں گے ذرا تو پھر ہم ان کی نٹنگ کریں گے کہ بھئی ایک آواز ہو کے ایک پروگرام ایک ٹاپک پہ کرنا ہے، ہمیں ہمارے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کو کیسے ہمیں کارنر کرنا ہے، یہ ساری پلاننگ ہے میرے پاس، اس پہ میں کام کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں کا تعاون چاہتا ہوں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کو ضرور آپ شیئر کیجئے اور یوٹیوب پہ اس کو آپ سبسکرائب کریں۔ اب میں کچھ ساتھیوں کو پڑھ لوں۔ آپ سب کی عظمتوں کو سلام ہے۔ ایک دن ایک صاحب نے لکھا، میں دبئی میں رات 2 بجے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، یا اٹلی میں اس وقت میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ سب آپ اور میں وہ فرض ادا کر رہے ہیں جو اس دھرتی ماں کا ہم پر آپ پہ ہے، یہ فرض ہے، وہ احسان نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے تو یار بچپن سے بڑھاپے میں آ گئے یہی چیزیں دیکھتے ہوئے کہ اب یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، لیکن ہمارے والد صاحب ایک چیز کہتے تھے، ایک دن میں نے ان سے کہا کہ یہ تو حالات سنبھلتے ہی نہیں، میں اسٹوڈنٹ تھا ہائی اسکول میں، تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا پاکستان کے لیے تمہارا کردار ڈاکٹروں والا نہیں ہونا چاہیے کہ آئے نسخہ پرسکرپشن لکھا دے کے چلے گئے، نہیں، تمہارا کردار تیماردار والا ہونا چاہیے کہ روئے گا، بیمار کہے گا کروٹ بدلواؤ تو تم کروٹ بدلواؤ گے، وہ کہے گا صبح کب ہوگی تو تم تسلی دو گے، کہو گے ابھی صبح ہوگی۔ تو وہ کہتے تھے پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے تیماردار کا کردار چاہیے، ڈاکٹروں والا نہیں چاہیے، ڈاکوؤں والا نہیں چاہیے، اور ان ڈاکوؤں کو اگر کوئی روکے گا تو وہ میں اور آپ ہیں، اوورسیز پاکستانیز روکیں گے۔ کیوں؟ اوورسیز چائنیز نے چائنا کو بلڈ کیا، اوورسیز انڈین نے انڈیا کی اس میں ترقی میں حصہ لیا، اوورسیز پاکستانیز بھی یہ کام کر رہے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں، ہم اس کے ایک دوسرے محاذ پہ ہیں۔ 5th جنریشن وار کیا ہے، لوگوں کو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، جو اسپیکٹس ہیں، جو پروپیگنڈا آ رہا ہے اس کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمارے حصے میں یہ آیا ہے، جو بزنس مین ہیں ہمارے دوست وہ وہاں جا کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ غلام مصطفیٰ صاحب نے لکھا ہے کہ سر بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پاکستان کے لیے پیار دیکھ کر، کاش ہر پاکستانی ایسے ہی درد رکھے۔ یار پاکستانی رکھتے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، ہمیں صرف اگنائٹ کرنا ہے۔ میں اور آپ لوگوں کے دل میں محبت تھوڑی پیدا کر لیں گے، وہ تو اللہ کا کام ہے، محبت بہت ہے، بس اپنی مصروفیت میں بزی ہیں تو یار تھوڑا سا ٹائم نکال کے سبسکرائب کرو، بات کو آگے بڑھاؤ، کوئی پوائنٹ اٹھاؤ، ان کے خلاف کھڑے ہو کہ نہیں ہم کرپشن پہ NRO نہیں لینے دیں گے۔ عمران صاحب آئی اسٹاپ واچنگ پاکستانی میڈیا، دے میئرلی اسپریڈنگ نیگیٹیوٹی۔ صحیح بات ہے عمران صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آئی ایبسولوٹلی ایگری۔ عارف صاحب بہت شکریہ۔ محمد ملک صاحب از واچنگ، چودھری ندیم گجر صاحب واچنگ، واصف نیاز صاحب اور شیر علی صاحب، یو آر ویلکم۔ تمام دوست جو پروگرام کو دیکھتے ہیں میں ان سے دوبارہ کہوں گا کہ اس کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ بات آگے بڑھے۔ مغل بلوچ صاحب لکھتے ہیں سر سلوٹ ہو، آپ ہمیں اچھا سبق دے رہے ہیں۔ یار جو میرے دل کی بات ہے، اگر یہ آپ کے دل کی بات ہے تو میرا کام میں صحیح کر رہا ہوں، اور آپ اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اور اگر میری آواز، میرے دل کی بات آپ کے دل کی بات نہیں ہے تو مجھے بھلا دیجئے،
गुजरा हुआ ख्याल जैसे होता है, गुजरा हुआ दिन। जुल्फ़िकार प्यार अली साहब बहुत शुक्रिया। उमर साहब सर बेस्ट ऑफ द लक सर, थैंक यू वेरी मच। हुमैरा मुमताज़ साहिबा बहुत शुक्रिया। अशरफ अली साहब देयर विल बी नो एनआरओ इंशाल्लाह। देखिए एनआरओ की कोशिश कर रहे हैं ये, इन्होंने अब दोबारा डोल डाला है, किस नाम से, कौमी मफाहमत कायम करो। वो एक मुनाफिक आदमी असद दुरानी, वो जेल में गया उनसे मिलने शहबाज शरीफ से, दूसरे बंदे को यहाँ शाहिद खाकान अब्बासी को अमेरिका भेजा है कि तुम जाके अमेरिकन प्रेशर को कहो कि वो सऊदीया को कहें, सऊदीया पाकिस्तान को कहे कि इनको लंदन से सऊदीया भेज दिया जाए और मफाहमत की जाए। अब एनआरओ को मफाहमत का बुर्का पहना रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ने गलती कर दी, उनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म, और पाकिस्तान का नज़रिया, पाकिस्तान मेरे जैसे लोगों के दिल में जाके चोट पैदा कर देगा, ज़ख्म पैदा कर देगा। यार चोर भी मौजूद है, दलीलें मौजूद हैं, सबूत मौजूद है मेरे भाई, फिर किस बात से डर रही है हमारी ये इस्टेब्लिशमेंट। और टेस्टिंग भी हो चुकी है। टेस्टिंग कहाँ हुई? लाहौर का जो जलसा था उसमें टेस्टिंग हुई है कि इनमें कितना दम खम है। ख़रीदे हुए कारकुनान तो आते हैं जलसे में, लेकिन मैंने 4 वीडियोस की थी इस पे। तहरीक नहीं कामयाब हो सकती। क्यों? तहरीक के लिए आला मकसद चाहिए होता है। यहाँ मकसद क्या है? हमने जो डाका डाला वो मुकदमात ख़त्म कर दो और मज़ीद लूटने की हमें चांस दो, या हमारे बच्चों को चांस दो कि वो अब लूटें। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब इंशाल्लाह आपकी आवाज़ हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। बहुत बड़ी नायत, ये मेरी नहीं आपकी आवाज़ है। ये मेरे दिल की ख्वाहिश जो है वो आप ही के दिल की ख्वाहिश है। अगर वो है तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ एक देखिए, हमें कोई यहाँ से पैसा नहीं वो करना, हम तो गिविंग एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं, देने वाला हाथ ज़ख़त बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें देना है, लेना कुछ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को इन जाबरों से छुड़ाना है। जुल्फ़िकार साहब क्या लिखते हैं, सलाम सर, आपका प्रोग्राम देखकर हमें एनर्जी मिलती है। बस यही कामयाबी है मेरी कि वो हम मोटिवेशन, कीप द होप अलाइव। यहाँ पे एक लीडर कहता था, सर दिल खुश हो जाता है जब आपको सुनते हैं, आप कभी इन चोरों के झांसे में ना आना क्योंकि ये लोग ख़रीद लेते हैं। यू आर राइट मुग़ल साहब, सुरानी साहब, बलोच साहब, बहुत अच्छी बात कही। मैं TV1 पे 5 साल से काम कर रहा था, ये न्यूयॉर्क में, वो पाकिस्तान का न्यूज़ 1 जो है। तो वहाँ पे अक्सर मेरे प्रोड्यूसर कहते थे, यार आप हाथ होला रखें, फ़ाइक साहब आप तो ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। फिर वो दलील ये देते थे, यार इतने खुल के बात नहीं करनी चाहिए फ़ाइक साहब। अच्छा, चोर को चोर ना कहिए। अच्छा, ये गालियाँ दें तो फूल झड़ते हैं। हम चोर को चोर कहते हैं तो तकलीफ होती है। उनके दोस्त थे कुछ नून लीग के, वो कहते थे इस आदमी को समझाओ, या फिर उन्होंने एक दफ़ा इशारा दिया कि कुछ ऐसा कर लीजिए कि उनकी भी बात आप कह दिया करें। मैंने कहा उनकी बात क्यों कह दें? किसी की बात नहीं कहेंगे, इमरान खान पे भी क्रिटिसाइज़ करेंगे, सच और हक की बात कहेंगे। तो वो समझ गए कि नहीं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं चलेगी। तो ये तो आपके ईमान पर है और आप किस्मत पर है, और हम इतने बड़े हैं भी नहीं कि हमें ख़रीदा जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर छोटे से मुकाम पे भी ख़रीदेंगे तो हम बिकने वाले लोगों में से नहीं हैं। ना, जो न मर मिटे वतन पे वो मेरा हम सफ़र नहीं है। दर गैर पे हमेशा तुम्हें सजदा रेज देखा, कोई ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पर नहीं है। मेरे कारवां में शामिल कोई तंग नज़र नहीं है। जो न मर मिटे वतन पर वो मेरा हम सफ़र नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला इस बात की कोशिश रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद आफरीदी साहब, आप सिर्फ बात एक तरफ से सोचते हैं। तो मुग़ल साहब, आफरीदी भाई, आप मुझे बताइए दूसरा एंगल क्या है। अगर आप लिखें जल्दी से कि दूसरा एंगल ये है तो मैं उस पर भी बात कर लेता। अच्छा साहब, उमर साहब ने लिखा है कि इमरान खान ने एनआरओ देगा। इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन को अपनी सियासी मौत खुद मार देगी। सही बात है। अगर एनआरओ दिया तो फिर
پھر میں اپنے منہ سے وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں کہنا چاہتا پھر کچھ بھی. اگر انہوں نے اس مرتبہ مشرف نے جب این آر او دیا تھا، یار اتنا تو سوچ لو، جب مشرف کی پاپولیرٹی ختم ہو چکی تھی، مجبور ہو گیا تھا. آپ کے پاس تو اس وقت پاور ہے، ان کی پاپولیرٹی کچھ بھی نہیں ہے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، یہ ڈیوائیڈڈ ہیں. سندھ اسمبلی تو کسی صورت استعفے نہیں دے رہی، یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ ڈرامے جی ایچ کیو کا وہ جائیں گے، ارے وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ تم بھی 50 دن کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ استعفیٰ دے دے گا اگر 50 دن بھی تم نے گزار دیے. ابھی سے وہ اسد درانی، یہ پاکستان میں منافقین کی پوری ایک طبقہ ہے، کچھ لوگ نہیں، ایک طبقہ ہے. وہ اب وہاں سے نکلا ہے اسد درانی کہ میں ان کی ماں کی تعزیت کرنے جا رہا ہوں شہباز شریف کی. ارے تم تو اس طبقے کے لوگ ہو کہ جو اپنی ماں مر جائے تو اس کے جنازے میں نہیں جاتے. تم لوگ تو وہ طبقہ ہے یہ پاکستان میں، یہ موم بتی کا لبرلز کا وہ طبقہ ہے جو چلتے ہیں ہنس کی چال اپنی بھی بھول بیٹھے ہیں، کسی کام کے نہیں نکمے. ان میں نہ ذہانت، نہ فہم، نہ مطالعہ. بس وہ اپنے فیشن کے زوم میں آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں ہم بہت سمجھدار ہیں، اور 2 لفظ انگریزی کے سیکھ لیتے ہیں. کوئی چیز نہیں ان کے پاس سوائے منافقت کے. اس طبقے کے پاس کیا ہے؟ کبھی کوئی ذہین لیڈر ان میں پیدا ہوا اس طبقے سے؟ قدیر خان انہوں نے پیدا کیا؟ سمر من مبارک انہوں نے پیدا کیا؟ اس طبقے کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے امیٹیشن کے. جیسے امیٹیشن کی جیولری ہوتی ہے نا، جعلی. یہ پاکستان کا ایلیٹ کلاس جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا، جعلی لوگ ہیں یہ. ان کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے، کہنا چاہیے اپنا راستہ لو. تو خواتین و حضرات، مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، اور آخری گزارش کے ضرور ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے فائق صدیقی شو، اس کو سبسکرائب کیجیے، اس کو شیئر کیجیے اپنے ساتھ، تاکہ ہماری بات جو ہے وہ اور زمانے تک پہنچ سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب خیر.